خطبہ نمبر 127 آپ علیہ السلام کا ارشاد کرامی، جس میں بعض احکام دین کے بیان کے ساتھ خوارج کے شبہات کا ازالہ اور حکمین کے فیصلے کو رد کرتے ہوئے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تمہارا اصرار اسی بات پر ہے کہ مجھے خطا کار اور گمراہ قرار دو تو ساری امت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں خطا کار قرار دے رہے ہو، اور میری غلطی کا مواخذہ ان سے کیوں کر رہے ہو، اور میرے گناہ کی بنا پر انہیں کیوں کافر قرار دے رہے ہو؟ تمہاری تلواریں تمہارے کاندھوں پر رکھی ہیں، جہاں چاہتے ہو خطا بے خطا چلا دیتے ہو، اور گناہگار اور بے گناہ میں کوئی فرق نہیں کرتے ہو، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زنا محسنہ کے مجرم کو سنگسار کیا تو اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی تھی، اور اس کے اہل کو وارث بھی قرار دیا تھا، اور اسی طرح قاتل کو قتل کیا تو اس کی میراث بھی تقسیم کی، اور چور کے ہاتھ کاٹے یا غیر شادی شدہ زناکار کو کوڑے لگوائے تو انہیں مال غنیمت میں حصہ بھی دیا، اور ان کا مسلمان عورتوں سے نکاح بھی کرایا، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گناہوں کا مواخذہ کیا اور ان کے بارے میں حق خدا کو قائم کیا، لیکن اسلام میں ان کے حصے کو نہیں روکا اور نہ ان کے نام کو اہل اسلام کی فہرست سے خارج کیا، مگر تم بدترین افراد ہو کہ شیطان تمہارے ذریعے اپنے مقاصد کو حاصل کر لیتا ہے اور تمہیں صحرائے ضلالت میں ڈال دیتا ہے، اور ان قریب میرے بارے میں دو طرح کے افراد گمراہ ہوں گے، محبت میں غلو کرنے والے جنہیں محبت غیر حق کی طرف لے جائے گی، اور عداوت میں زیادتی کرنے والے جنہیں عداوت باطل کی طرف کھینچ لے جائے گی، اور بہترین افراد وہ ہوں گے جو درمیانی منزل پر ہوں۔ لہذا تم بھی اسی راستے کو اختیار کرو اور اسی نظریے کی جماعت کے ساتھ ہو جاؤ کہ اللہ کا ہاتھ اسی جماعت کے ساتھ ہے، اور خبردار تفریقے کی کوشش نہ کرنا کہ جو ایمانی جماعت سے کٹ جاتا ہے وہ اسی طرح شیطان کا شکار ہو جاتا ہے جس طرح گلے سے الگ ہو جانے والی بھیڑیے کی نظر ہو جاتی ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ جو بھی اس انحراف کا نعرہ لگائے اسے قتل کر دو، چاہے وہ میرے ہی امامے کے نیچے کیوں نہ ہو۔ ان دونوں افراد کو حکم بنایا گیا تھا تاکہ ان امور کو زندہ کریں جنہیں قرآن نے زندہ کیا ہے، اور ان امور کو مردہ بنا دیں جنہیں قرآن نے مردہ بنا دیا ہے۔ اور زندہ کرنے کے معنی اس پر اتفاق کرنے اور مردہ بنانے کے معنی اس سے الگ کرنے کے ہیں۔ ہم اس بات پر تیار تھے کہ اگر قرآن ہمیں دشمن کی طرف کھینچ لے جائے گا تو ہم ان کا اتباع کر لیں گے، اور اگر انہیں ہماری طرف لے آئے گا تو انہیں آنا پڑے گا، لیکن خدا تمہارا برا کرے۔ اس بات میں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا، اور نہ تمہیں کوئی دھوکہ دیا ہے، اور نہ کسی بات کو شبے میں رکھا ہے، لیکن تمہاری جماعت نے دو آدمیوں کے انتخاب پر اتفاق کر لیا، اور میں نے ان پر شرط لگا دی کہ قرآن کی حدود سے تجاوز نہیں کریں گے، مگر وہ دونوں قرآن سے منحرف ہو گئے اور حق کو دیکھ بھال کر نظر انداز کر دیا، اور اصل بات یہ ہے کہ ان کا مقصد ہی ظلم تھا اور وہ اسی راستے پر چلے گئے، جبکہ میں نے ان کی غلط رائے اور ظالمانہ فیصلے سے پہلے ہی فیصلے میں عدالت اور ارادہ حق کی شرط لگا دی تھی۔